السلام علیکم میرے محترم ناظرین، اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم کافی لوگوں کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو تمام شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کو پھر نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ پھر بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو اور شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی اور پڑھی، لیکن اس حدیث کے صحیح معنی و مفہوم شاید ہم ابھی تک نہیں جان سکے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی ان شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اس بات کا مفہوم یہی ہے تو سوال باقی یہ رہتا ہے کہ پھر انسان کو معصیت اور نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں ہے تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے، اور علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ اس ویڈیو میں علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اس حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ ناظرین، شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے، اس لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا اپنا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ کہا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے اور کسی بھی انسان کو اس سے آزادی حاصل نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان ہی نہیں ہے بلکہ خود انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی اس کو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حلیمی سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورگلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادات کا احترام نہیں کرتے تو ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان مجوس نہیں ہوتے، وہ بدستور انسانوں کو ورگلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انہی کے وسوسوں کے دام پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثرات کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شیخ ابن اسمعین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان امور غیبہ میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی بھی کلام نہ کریں،
کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتا۔ آخر شیطان کن لوگوں کے پاس آتا ہے اور کیوں کر ان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور شیطانی ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے اور آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ شیطان کا سب سے آسان ہدف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان تو برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ ناظرین، جب رمضان کا چاند نظر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت سے ماہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عبادات کے لیے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں ہماری کی گئی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔